دیکھ لیں، لیکن کبھی حضور کی ذات پر بات نہیں ہوئی تھی۔ اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ۔ سب سے پہلا شخص، امام نبہانی نے شواہد الحق میں لکھا ہے، پہلا شخص جس نے توسل سے، استغاثے سے اور ندا سے انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا۔ اس سے قبل امت میں اسلام کا فتنہ موجود نہیں تھا، اس لیے کہ لوگ حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور کو نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ جب ضرورت باقی نہ رہے گی تو چوکھٹ پہ کیوں کوئی حاضر ہوگا؟ تو استغاثہ اور توسل کا انکار کر دیا، اور یہ پہلا فتنہ نمودار ہوا، اور پھر اس کے بعد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات شروع ہو گئی، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا آج ہم جس عہد نافرجام میں جی رہے ہیں، کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنے نصیب ہونے تھے؟ یہ دن بھی ہماری قسمت میں تھے کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جائیں؟ یہ گھڑیاں بھی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھیں، یہ لمحے بھی آنے تھے؟ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ امت حضور کے ساتھ جڑے تو امت بنتی ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے اور دو لفظوں میں خلاصہ بیان کرو، تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا۔ اقبال نے کہا تھا، دین سراپا سوختن اندر طلب، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دین بت کدا تصورات، کچھ باقی نہیں بچتا۔ تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی بدکاری کی گئی، اور جن لوگوں نے امت کے مرض کی تشخیص کی، ابھی ایک لفظ یہاں بولا جا رہا تھا نباز اثر، تو اثر کی نبض پہ حضور ضیاء الامت نے ہاتھ رکھا، اور مصنف کتب کثیرہ بننے کی بجائے ایک قرآن پہ کام کیا، اور دوسرا کام انہوں نے حضور کی سیرت پہ کیا، تاکہ یہ زمانہ میرے رسول کی زلفوں کا اسیر ہو جائے۔ حضور کی غلامی اس کے رگ و ریشہ میں جب محو نفوذ ہو جائے گی، چونکہ محبت انسانوں کو، امت کو باہم جوڑتی ہے۔ یہاں میں ایک جملہ اور رک کے کہوں گا، دنیا کی جتنے بھی محبتیں ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ پہنچا۔ حسن ہی اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے محمد عربی کے چاہنے والے آپس میں حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں ایک اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت مولانا محمد رضا ثاقب مصطفائی صاحب، انہوں کی بیرہ شریف میں آمد ہوئی، تو وہاں جانے پر لوگوں نے معاذ اللہ ان کو گالیاں دیں اور رافضی کہا، اس طرح کے برے برے کمنٹس کیے۔ تو ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں، جو رضا ثاقب مصطفائی صاحب نے وہاں جا کر بیان کیا، اس بیان کو سنو تو صحیح، اس بیان کو دیکھو تو صحیح، خالی یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ کن کے پاس گئے ہیں اور جا کر وہاں انہوں کیا کیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ جا کر انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ دیکھا جائے وہ کس حوالے سے ہے۔ نہ انہوں نے حمایت کی کسی کی، بلکہ انہوں نے تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی ہے، اور اتنا خوبصورت انہوں نے بیان کیا ہے ادھر جا کر۔ تو آج اس عظیم شخصیت کو، صحیح سنی العقیدہ عالم دین کو، کوئی بندہ رافضی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ صرف طارق جمیل جیسے ہیں، اور کوئی ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس طرح کی زبان ہرگز نہ استعمال کی جائے، کیونکہ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفائی صاحب ایک صحیح سنی العقیدہ عالم دین ہے۔ تو عالم دین کی عزت ہم نے کرنی ہے، تو نہ کہ ہر عالم دین کو پکڑ کر بدعقیدہ بنایا جائے۔ پہلے ڈاکٹر جلالی صاحب کو لوگوں نے اپنی طرف سے بدعقیدہ بنایا، اور اب رضا ثاقب مصطفائی صاحب ان کو کوئی رافضی کہہ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے۔
تو میرے بھائیوں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم یہ تو دیکھو وہ بیرا شریف گئے، انہوں نے وہاں پہ جا کر کون سی باتیں بیان کی ہیں، ان باتوں پر غور کیجئے، نہ کہ ان کے خلاف پراپوگنڈا کیا جائے۔ ہم محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کی حمایت کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کو گالیاں نہ دی جائیں اور نہ ان کے بد عقیدہ ہونے کا ان کے اوپر الزام لگایا جائے، اور نہ ہی رافضی جس بندے نے زبان استعمال کی ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔